السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لاہور سے محبتوں بھرا سلام اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے آداب اور جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی آداب۔ کیسے ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ چینل سبسکرائب کروانے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، یہ حکومت بڑی مکار ہے، قسم سے یہ حکومت بڑی مکار ہے۔ اپنے مطلب کے لیے ایسی مکاریاں کرتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کرونا کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو پہلے کرونا کی بات کرتا ہوں۔ کرونا کے حوالے سے پچھلے دنوں میں عمران نیازی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے، مکمل کنٹرول ہو گیا ہے۔ اور عمران خان کہتا تھا بیچارہ انڈیا میں دیکھیں کرونا کتنا پھیلا ہوا ہے اور کتنے لوگ روزانہ مار رہے ہیں، 60,000 پہ نکل رہے ہیں، 60,000 بندے روز نئے مریض آ رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ دنیا میں کرونا کہیں بھی مکمل کنٹرول نہیں ہوا دنیا میں۔ جس طرح یہاں پہ کلیم کیا گیا نا کہ کرونا تو بیچ مک گیا، بس کرونا تو آزاد ہے سارے ایسی۔ اور یہ عمران خان اور صرف حکومت نے یہ کیا ہے، باقی نہ انڈیا میں ختم ہوا ہے، نہ کوئی یو کے میں ختم ہوا ہے، نہ امریکہ میں ختم ہوا ہے، نہ دنیا کے کسی بھی۔ تو عمران خان کی بڑی منسٹروں نے تعریف کی کہ جناب دیکھا ہمارے عمران خان کی حکمت عملی جس کی وجہ سے کنٹرول ہوا ہے کرونا۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ یار پاکستان سے سبق سیکھو، آسٹریلیا نے بھی کہا ہے کہ یار پاکستانی وزیر اعظم سے سبق سیکھو۔ ڈرامہ کیا تھا؟ ڈرامہ کہ کوئی کرونا اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا، صرف اپنا کریڈٹ لینے کے لیے دنیا کو یہ دکھایا گیا نو ٹیسٹ نو کرونا۔ جب ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو کرونا کدھر سے آئے گا بھائی؟ نہیں نہ آئے گا۔ تو انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے۔ یہ تو ماسک ہی جن کے پاس نہیں تھے، ماسک ہی نہیں تھے، وہ کرونا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیے۔ جو ٹیسٹ کیے، صبح ٹیسٹ اور ہوتا تھا، دوپہر کو اور ہوتا تھا، شام کو اور ہوتا تھا۔ 3 ٹیسٹ کرائے، تینوں ڈیفرنٹ۔ تو یہ کس طرح جناب یہ ڈرامے بازی کر کے تو یہ کرونا کو کنٹرول کرنے والے ہیں؟ کوئی انہوں نے ہسپتال بنا دیے ہیں، کوئی انہوں نے کوئی ویکسین تیار کر لی تھی، کیا کیا تھا؟ صرف عمران خان کی تعریف میں وزیروں نے ڈرامے کیے تھے کہ کرونا ختم۔ اور آج اور یہ ہفتے سے پھر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کرونا آنا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک ہفتے سے اے پی سی آنا شروع ہو گئی ہے، نواز شریف کا بیانیہ آنا شروع ہو گیا ہے، نواز شریف کی تقریر آئی ہے، جلسے اور جلوس ہوں گے تو جناب کرونا اب پھیلنے لگ گیا جی۔ اب آج کہہ رہے ہیں 9 بندے مر گئے ہیں اور 500 بندے نکل آیا ہے اور 1000 بندے کا نیا ٹیسٹ نکل آیا ہے۔ اب یہ پھیلا رہے ہیں۔ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن تحریک نہ چلا سکے۔ یہ انہوں نے پابندی لگانی ہے، اینڈ پہ دیکھ لینا، کہیں گے کہ 10 سے زیادہ بندے اکٹھے ہی نہ ہوں، کرونا ہے جی، کرونا ہے، 10 سے زیادہ بندے نہ اکٹھے ہوں۔ یہ انہوں نے اب ڈرامہ کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اتنی مکار حکومت ہے، اس لیے میں نے آتے ہی آپ کو کہا کہ یہ مکار حکومت ہے، مکار۔ ٹھیک؟ ابھی انہوں نے اور کیا مکاریاں کی ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کیا مکاریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں؟ اور انہوں نے بڑی مکاریاں کی ہوئی ہیں، ہر مسئلے میں ایسے ہی جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ جب بھی کوئی مریم نواز کی پریس کانفرنس ہونی ہے، کسی شہباز شریف کی ہونی ہوتی تھی، کسی بھی اپوزیشن لیڈر کی ہونی ہوتی تھی، یہ جناب آ جاتا تھا، کیا نام ہے اس کا، نکے دا ابے دا نکا، وہ اس کا کیا نام ہے یار، نام ہی ان کا اتر گیا ذہن سے، یہ فراز کا بیٹا شبلی فراز، یہ آ جاتا تھا کوئی پرانا میٹر نکال کے وہ سارے، تاکہ ٹی وی چینل نہ اپوزیشن کی کوئی چیز نہ دکھا سکیں، اور یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے مورا۔ کسی نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، کسی نے شہزاد اکبر نے کرنی ہے، تو یہ مورا ساتھ آ کے فراز شبلی بیٹھ جاتا ہے، تاکہ چونکہ یہ وزیر اطلاعات ہے، ٹی وی اور چینلوں کا یہ وزیر ہے، اس لیے سارے چینل پھر اس کی وہ دکھانا شروع کر دیتے تھے۔
यानी कि ये इनकी मकारियां हैं, मकारियां। इसी तरह ये कोरोना, कोई कोरोना ना जिस तरह पहले था उसी तरह अब है। अब ये चाह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से अपोजिशन के जलसों को कंट्रोल करें। इनकी नींदें हराम हैं जब से नवाज शरीफ की तकरीर आई है। आप देख लें, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ही मौलाना फजल रहमान को नोटिस गया है। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ही नैब नाजायज़ तौर पे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के दरपे हो गई है, और उनके बाद ही अब नए नोटिस आ रहे हैं, नई गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। तो बात यह है कि ये मकार हैं, इनकी किसी बात का एतबार नहीं है। इधर जो कैलकुलेशन बता रहे होते हैं ना कि इतना जी हमने इतना कमाया है, इतने पैसे दिए हैं, कर्जा इतना लिया है, वो सब झूठ होता है। ये कहते हैं इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। बस यही इनका ये नारा है, ये इनका नारा है। इसलिए दोस्तों इनका किसी चीज़ के ऊपर एतबार नहीं है। उसी तरह कोरोना, अगर आपको लग रहा है कोरोना, तो आप एहतियाती तदाबीर करें। ना हुकूमत ने कोरोना के हवाले से कोई इक़दामात किए हैं, ना कोई हस्पताल बनाए हैं, ना कोई टीके ईजाद किए हैं, ना कोई वैक्सीन ईजाद की है। जिस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है ना, वैसे यहाँ भी चल रहा है। बस अब इन्होंने इसको अलबत्ता शो, आप देख लें, मेरी ये वीडियो देख लें, हर रोज़ कोरोना की अमवात भी बढ़ेंगी और हर रोज़ कोरोना के मरीज़ भी बढ़ते जाएंगे। ये आप नोट करते जाना। इस तरह के तो सर ये ड्रामेबाज है, खुदा की कसम। आज मुझे किसी ने वो एक वीडियो भेजी है कि जी एक नई चीज़ आपने कभी नहीं बोली, ये इमरान खान की वीडियो कि जी साले के साथ मिलके इसने 50 लाख का कितना का वो जुआ खेला था। और मैंने कहा यार ये सारे काम करते हैं, इसके क्या क्या हम काम बताएं आपको कि सारी दुनिया को पता है। सिर्फ साकिब निसार को नहीं पता था कि ये जनाब कोई इस तरह का बंदा है। उसने कहा ये सादिक और अमीन है। सिर्फ साकिब निसार को पता नहीं था, ठीक है, बाकी सबको पता है। बाकी हमारे केस निकलेंगे तो JIT बनेगी, सारा कुछ होगा। और सलीम बाजवे का निकलेगा तो कोई नो JIT, नो इंक्वायरी, नो रिपोर्ट। जाते इमरान ने कहा जी मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम्हारे असासे ठीक है। वाह वाह वाह, क्या मशीनें लगाई हैं उसने जी। झूठ बोलने वाली मशीन है इमरान के पास। क्योंकि जो ही सलीम बाजवा गया उसने कहा ओके सर, ओके आप इधर क्यों आए हैं? उसने कहा जी मैं तो चाह शाह पीन वास्ते आया, मैं कोई वजाहत थोड़ी तेरे सामने करनी ने, तेरे करतूत साढ़े कोल ही ने, तू जरा कोई गल करके तो देख। उन्हें कहा नहीं सर जी मैं कोई गल कर ही नहीं है, तुसी मेरे करतूतों की गल क्यों कर दो? तो ये मकार हुकूमत है, झूठी हुकूमत है। इसके बयान की आपने परवाह नहीं करनी किसी लिहाज से भी। यानी परवाह से ये मुराद है कि ये सच नहीं बताएंगे आपको। सच ये है कि इनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। सच ये है कि उस्मान बुज़दार जो है ना वो ज़ीरो कारकर्दगी वाला है। सच ये है कि इमरान 100% झूठा है। ये सच है बस। थैंक यू। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।